الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں، کوشش کریں گے کہ ان کو شامل کیا جائے اس پروگرام میں۔ مختار علی ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں میں انسٹالمنٹ پہ ایک پلاٹ گھر بنانے کی نیت سے لے رکھا ہے میں نے، کیا اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ اور اگر بعد میں کسی وجہ سے مجھے وہ پلاٹ بیچنا پڑ سکتا ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش ہے جی، یہ معاملہ آپ کے ارادے اور نیت پر ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک تو آپ کے پاس ہے کہ میں نے گھر بنانا ہے تو آپ کی ضرورت کا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کا ارادہ بدل جائے کہ نہیں یہ بیچنا ہے تو پھر وہ سرمایہ میں چلا جائے گا، پھر اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ اچھا اگر یہ کنڈیشن ہو کہ اس کو بیچ کے آگے پھر کوئی فار ایگزامپل ایسا بھی ہوتا ہے کہ پلاٹ قسطوں پہ لیا، اس کی قسطیں پوری کرتے رہے، اس کی قیمت بڑھتی رہی، اور پھر وہ اس پلاٹ کو بیچ کے اگر وہ 5 مرلے کا تو کسی جگہ پہ 8 مرلے کا پلاٹ تو لے وہ لیا، تو اسی میں ضرورت میں رہا، وہ ضرورت میں وہ رہا، تو ضرورت ٹھیک ہے۔ میں رہا۔ اگر وہ انویسٹمنٹ کی اگر غرض سے وہ آپ انویسٹمنٹ کی غرض سے بیچے گا تو پھر سرمایہ میں چلا پھر جائے سرمایہ میں چلا جائے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر گھر کو بیچ کے گھر ہی لینا ہے تو گا، پھر وہ تو ضرورت میں رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ عائشہ خان لاہور سے، وسوسے آنا اور شکوک و شبہات پیدا ہونا کیا کوئی نفسیاتی بیماری ہے؟ اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ یہ نفسیاتی بیماری نہیں ہے بچے، یہ متوجہ اللہ ہونے میں سستی ہے، غفلت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اگر اللہ کا ذکر کریں، متوجہ اللہ رہیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وسوسہ تو کسی کو بھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، شیطان صرف وسوسہ القاء کرتے آگے ہم اسے سوچنا شروع کر دیتے، بالکل صحیح ہے، اس سے وہ بڑھتا ہے۔ تو وسوسہ آئے اسے اگنور کر دیں، پرواہ نہ کریں تو ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نماز پڑھتے وسوسہ آتا ہے تو آپ وسوسے کو چھوڑیں، نماز کے ترجمے پہ توجہ کر لیں، تو انسانی ذہن ایک وقت میں ایک بات سوچ سکتا ہے، دو نہیں۔ صحیح، وہ ادھر منتقل ہو جائے گا، وسوسہ جاتا رہے گا۔ جاتا رہے گا، بالکل ٹھیک۔ وسوسہ پرابلم اس وقت بنتا ہے جب ہم خود اسے سوچنا شروع کر دیں۔ صحیح، تو وسوسہ آئے تو اسے چھوڑیں نہیں، درود شریف پڑھیں، لا حول پڑھیں ٹھیک ہے، اور وہ چلا جائے گا۔ تو چلا جائے گا۔ مس ہیرا، کسی پیر و مرشد کی اجازت کے بغیر وظیفہ پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ گزارش یہ ہے کہ وظائف سنت میں بھی ملتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی بعض آیات اور بعض صورتوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بزرگان دین بھی بتا دیتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے، وظیفہ ہوتا ہے رضائے باری کے لیے جو مزید محنت آپ کرتے ہیں۔ صحیح، فرائض سنن واجبات ادا کرنے کے بعد جو مزید محنت کرتے ہیں اور روزانہ کرتے ہیں اسے وظیفہ کہتے ہیں۔ صحیح، ہم نے وہ مفہوم بدل دیا ہے۔ اب قرآن کی کوئی آیت یا سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو ہم صرف وہی سورت پڑھتے ہیں، باقی سارا قرآن چھوڑ دیا۔ ٹھیک اس کا بات ہے، یہ مطلب نہیں کہ یہی سورت پڑھو باقی قرآن کی ضرورت نہیں، سارا قرآن پڑھو، یہ سورت بطور وظیفہ پڑھ لیا کرو۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امور دنیا کے لیے وظیفے نہیں ہوتے، امور دنیا کے لیے اللہ نے محنت بنائی ہے۔ سبحان اللہ،
اسباب سبحان بنائے ہیں، وسائل بنائے ہیں، اور امور دنیا میں اللہ پرواہ نہیں کرتا کہ مومن ہے یا کافر ہے، جو وہ محنت کرتا ہے اس کا ریوارڈ اسے دیتا ہے۔ دیا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک تو ہمیں یہ بڑا زوم ہے نا کہ ہم مومن ہیں، بھئی ہم مومن ہیں تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہمارا اللہ پر احسان نہیں ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ تو عملی زندگی کو دیمک کی طرح یہ وظیفے کھا گئے۔ اللہ اکبر۔ لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے اور وظیفے پڑھ کر سارا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بنیادی سوچ ہی غلط ہے، اور اس سے کئی سارے مسائل پیدا ہو بہت سارے مسائل کی جڑ ہے یہ۔ جڑ ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس میں جو اگر کوئی کافر بھی محنت کرے گا، ایمانداری سے اپنا کام کرے گا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گا تو وہ ثمرات پائے گا، صحیح غذا کھائے گا صحت مند رہے گا، پیاسا ہے ٹھنڈا پانی پیے گا اسے بھی مزہ آئے گا۔ یہ تو دنیاوی ثمرات ہیں، اس میں تو مومن کافر کی قید نہیں۔ مومن کافر میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی نعمت پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، آخرت کا اجر بھی پائے گا۔ بالکل ٹھیک، کافر نعمت لے لے گا، اللہ کا تصور نہیں ہے، اس سے جواب طلبی ہوگی، میری نعمت تو استعمال کر لی، شکر تو ادا نہیں کی۔ بالکل صحیح ہے۔ اور کوئی بھی، مجھے تو خیر اپنی اب تک کی زندگی میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے یا پوچھیے حضرت جی سے کہ جو قرب الہی کا ذریعہ بنے۔ نہ وہ ہمیشہ یہی کہا گیا کہ جی میری یہ بلا ٹل یہ جو جائے، میرا یہ وظیفے بتاتے ہیں لوگوں کو، وظیفوں سے کچھ ملتا تو یہ خود حکمران نہ ہو۔ ایگزیکٹلی، بالکل صحیح بات ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں یہ کرو یہ ہو جائے گا، تو یہ خود کیوں نہیں کرتے؟ صحیح بات ہے۔ خود مانگ کے کھاتے ہیں۔ مجھے پیسے دے دو، تم یہ وظیفہ پڑھو، تم کروڑ پتی ہو، تو تم خود پڑھ کے کروڑ پتی کیوں نہیں ہوتے؟ خود 10-10 روپے کیوں مانگ رہے؟ بالکل صحیح بات ہے، تو لوگوں میں بھی شعور نہیں ہے نا، لوگوں میں خود بھی تو شعور ہونا چاہیے۔ صحیح بات، صحیح بات۔ محمد فیاض ہیں سانگلہ ہل سے، یہ کہتے ہیں کہ مردوں کا آدھا سر منڈوانا اور آدھے سر پہ بال چھوڑ دینا ممنوع ہے، ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح، بالکل اس زمانے میں بھی یہود و نصارہ اور مشرکین اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بال یا رکھو یا منڈاؤ۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ ماریہ عمر ہیں، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی آج کل فیس بک کا بڑا چرچا ہے اور اس پر کچھ احادیث اور قرآنی آیات بھی ٹیگ کی جاتی ہیں، انہیں پڑھنے کی غرض سے اگر فیس بک چلائی جائے تو کیا اس کا ثواب میں ہوگا؟ تو نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں حدیث میں کوئی سند کی قید نہیں کہ وہ صحیح ہوگی۔ میں نے تو کتنی پڑھی جو صحیح نہیں ہے، پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ بالکل ٹھیک۔ آیات ہوتی ہیں تو ان کا مفہوم غلط بیان کیا، اور اس سے انسان گمراہی کی جانب بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کی کوئی، یہ پڑھنا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ میں تو اس سے بڑا بدظن ہو گیا ہوں، بے تکی باتیں ہوتی ہیں، کوئی عالم یا کوئی محدث تو کوئی حدیث اس پر دیتا نہیں۔ ٹھیک بات ہے، ماں و شمار لڑکے لڑکیاں دیتے رہتے ہیں، اس بات کی کوئی سند نہیں ہوتی۔ قرآنی آیات لکھ کے جو مفہوم بیان کرتے ہیں وہ اور ہوتا ہے، آیت کا مفہوم اور ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو میں نے تو بڑا تلخ تجربہ ہے مجھے، تو میں تو نہیں پڑھا کرتا۔ اگر فیس بک کھولوں بھی تو اسے چلا دیتا ہوں، میں تو وہ پڑھتا ہی۔ بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ یہ اس پہ تو کسی بھی صورت پہ، یہ بہت پہلے سے جب سے انٹرنیٹ آیا اور اس میں یہ اس طرح کے پروگرامز آنے شروع ہوئے کہ جس کی مدد سے، کیونکہ لائبریریاں پوری اس میں آ گئیں، نہیں ہر بندہ لگا دیتا ہے، نہیں اس میں یہی کہا گیا کہ یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ٹھیک بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ شہباز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دربار پہ جانے کا اصل مقصد کیا ہے اور دربار پہ حاضری ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور کیا عورتوں کا دربار پہ جانا ٹھیک ہے؟ پہلے تو آپ مجھے سمجھائیں یہ دربار کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی ولی اللہ کے مزار پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر مزار کون ہے یار؟ دیجئے، دربار کیا؟ دربار تو کسی حکمران کا ہو سکتا ہے، دربار عالیہ میں حاضری دی وہ بھی یہ آج کل کے جمہوری حکمرانوں کا تو دربار گیا، وہ بھی جو مطلق العنان بادشاہ ہوتے تھے ان کا دربار ان کا ہوتا تھا، ٹھیک بات تو ہے۔ پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ کسی ولی اللہ کے بارے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ دربار ہے، یہ ہے سرے سے غیر اسلامی عقیدہ۔ ٹھیک ہے، ولی اللہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اور ان کی برکات یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ صحیح، اگر صرف اولیاء اللہ سے رزق ملتا تو کافر بھوکے مر جاتے۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک بات، دنیا کے سچی بات ہے معاملات سر۔
اللہ کریم سے براہ راست کرنے پڑتے ہیں اچھا تو یہ دربار والا پہلا تصور ہی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی بزرگ کی قبر پر جاتے ہیں تو متوجہ اللہ ہوں اور دعا کریں۔ اب دیکھیں نا، سڑک پر ہم دعا مانگتے ہیں، اس کی حیثیت اور ہے۔ بالکل ٹھیک، ساتھ ہی مسجد ہے، مسجد کے اندر آ جاتے ہیں تو مسجد کی برکت اور جگہ کی برکت کی وجہ سے وہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ صحیح، اسی طرح ہم کسی نیک آدمی کے مزار پہ بیٹھے ہیں تو اس کی نیکی کی وجہ سے ہماری دعا میں برکت آ جاتی ہے، لیکن دعا اللہ ہی سے ہوگی بالکل ٹھیک ہے، اور وہی جو چاہے گا کرے گا۔ صحیح، یہ دربار والا تصور تو اس طرف لے جاتا ہے نا کہ یہ مطلق العنان حکمران ہے، جو یہ چاہے ہو جائے۔ ہو جائے گا، تو بالکل یہ ٹھیک، بنیادی طور پر غلط ہے، بات ہی غلط ہے۔ بالکل کوئی ٹھیک۔ دربار نہیں ہے، وہ ایک ہی دربار ہے جو سبحان سب کے اللہ، لیے ہے۔ سبحان اللہ، اور جس سے سب کو ملتا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آئے کچھ اور سوالات شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ گھروں میں بلیاں پالتے ہیں سنت سمجھ کر، اور وہ پورے گھر میں پھرتی رہتی ہیں، کیا یہ واقعی سنت ہے؟ نہیں، سنت وغیرہ نہیں ہے، کوئی پالتو جانور رکھنا کوئی جرم بھی نہیں ہے، جرم بھی نہیں ہے، رکھتا ہے تو رکھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ سنت نہیں ہے، یہ غلط ہے کہ یہ سنت، ٹھیک ہے۔ خالد اکرم ہے، حضرت جی تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا یہ انسانی زندگی میں کوئی تبدیلی رونما کر سکتے؟ اللہ کریم کے مبارک نام ہیں اور اس کے صفاتی نام ہیں، اور وہ بطور تعویذ پینا یا گلے میں باندھنا کوئی جرم شرعی نہیں ہے، بلکہ وہ بہترین علاج اور فائدہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن دو باتیں اس میں ضروری ہیں۔ ایک تو کوئی ایسی بات تعویذ میں نہ لکھی جائے جس کا مفہوم آپ کو آتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، جنتر منتر جن کا آپ کو پتہ نہیں، وہ ناجائز ہے۔ کوئی غیر شرعی بات نہ لکھی جائے۔ الفاظ قرآن کی آیات ہو، بعض آیات ہیں جن میں شفا ہے تو ایک حد تک جائز ہے۔ ٹھیک ہے، لکھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے پتہ ہو یہ قرآن کی آیت ہے، مفہوم آتا ہو، جائز ہو، تو ناجائز اس میں استعمال نہیں ہو۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ عائشہ خان لاہور سے، حضرت جی ہماری شادیوں پہ رواج ہوتا ہے کہ سلامیاں لکھی جاتی ہیں، پھر جس نے جتنی رقم دی ہوتی ہے ان کی شادی پہ وہ واپس کی جاتی ہے یا کچھ اضافے کے ساتھ واپس کی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ معاملہ شرعی نہیں ہے، یہ آپس کے لین دین کا معاملہ ہے اور ہمارے بزرگوں سے آ رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جس کے گھر شادی ہوتی تھی تو سب اسے کچھ نہ کچھ اس کی مدد کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا وقت آرام سے گزر جاتا، پھر کسی اور کے گھر ہوتی تھی تو سارے مل کے اس کی مدد کرتے تھے، ان میں وہ بھی شامل ہوتا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب شاید لوگوں کو اس کی ضرورت تو رہی نہیں، لوگ خود کفیل ہو گئے ہیں، اللہ نے رزق وافر دے دیا ہے، لیکن وہ ایک رسم ہے، آ رہی ہے، اس کا شریعت سے کیا تعلق؟ بالکل ٹھیک۔ ایمان راولپنڈی سے، حضرت جی میری دادی اماں پوچھ رہی ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے حفاظت الہیہ نصیب ہو جائے۔ قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے ذاتی نام کا ذکر کیجئے اور اتنا کیجئے کہ صرف اللہ یاد رہ جائے کائنات میں۔ سبحان اللہ، آپ بھی اللہ اللہ کریں۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک بات۔ ماہم لندن سے انہوں نے سوال کیا، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی میں سی اے کر رہی ہوں،
لیکن کبھی کبھی مجھے یہ خیال بہت پریشان کرتا ہے کہ آخر اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ اگر میں نہ بھی پیدا ہوتی تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ گزارش یہ ہے جی کہ یہ ہونا یا نہ ہونا اس میں ہماری چوائس نہیں ہے. نہیں ہے. اللہ کریم کا اپنا نظام ہے. اس نے بہت بڑے کام کے لیے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور جو پیدا ہوا یہ اس کی بڑی خوش قسمتی ہے. نہ ہوتا تو وہ کچھ بھی نہ ہوتا. بالکل ٹھیک. انسان بنا ہے معرفت حق کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے. اللہ کی پوری مخلوق میں اعلیٰ سے اعلیٰ فرشتوں میں بھی کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ حاکم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے. حکم کے پابند ہیں سب. انسان ہے جس کو یہ جرت رندانہ دی گئی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے، مجھے کس نے پیدا کر دیا، وہ کیسا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک بات. یہ استعداد انسان کو دی گئی ہے، اور اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کو پہچانے اور اس کی عظمت کا اقرار کرے. اور یہ اللہ نے چاہا کہ ساری کائنات میں سب میرے حکم کی پابند ہے. مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں. کوئی ایسی مخلوق بھی ہونی چاہیے جو مجھے براہ راست جانے اور پھر میری عظمت کا اقرار کرے. بالکل صحیح. تو ہونا تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اگر ہم اپنے اس مقصد کو سمجھیں اور اس کی تکمیل کے لیے محنت کریں اور معرفت حق کو پالیں تو پھر ہونے کا مزہ آ جاتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ ہونا چاہیے تھا. ہونا چاہیے تھا. بالکل صحیح بات. بالکل صحیح. زریاب ہیں کراچی سے. سورہ نور میں ہے کہ تجارت اور مزدوری انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. اس کیفیت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا؟ ذکر قلبی سے. ذکر قلبی سے. بالکل ٹھیک ہے. ذکر یہی واحد قلبی طریقہ حاصل ہے. کریں، قلب ذاکر ہو جائے گا تو آپ کام کرتے رہیں گے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہے گا. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. طوبہ پنڈی گھیب سے. میں نے پڑھا ہے کہ مسجد میں نماز باجماعت پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا افضل ہے. حضرت جی پھر ہم خواتین تو اس اجر و ثواب سے محروم رہ گئیں کیونکہ ہمارے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے. نہیں، کوئی محروم نہیں رہتا. یہ ان کے لیے ہے جن کے لیے ضروری ہے. اچھا. مرد حضرات کے لیے ہے. خواتین پر اب جمعہ بھی فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اگر جمعے کی زور پڑتی ہیں تو انہیں ثواب جمعے کا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. خواتین اگر گھر میں بھی نماز ادا کرتی ہیں تو جو مرد کو مسجد میں جا کر ملتا ہے وہ ثواب اللہ انہیں وہیں دے دیتا. صحیح. ثواب سے محروم نہیں رہتی. ٹھیک ہے. ہر چیز کا ایک حد ہے اور ایک لمٹ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں صرف، لیکن اگر عورتیں گھر میں بھی پڑھتی ہیں تو انہیں اتنا ثواب مل جاتا ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ثواب کتنا ملنا ہے اس کا فیصلہ اللہ اس کے ہاتھ میں ہے. دینے والا وہ ہے. اب مانگنے والے نے کتنا قاعدے کے مطابق مانگا، مانگنے والے میں کتنا خلوص ہے، مانگنے والے نے کس کیفیت میں مانگا، یہ تو مختلف باتیں جو نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ. خود بندہ اپنی تجزیہ نہیں کر سکتا. وہ مالک ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے. بالکل صحیح بات. بالکل صحیح بات. امبرینا اسلام آباد سے یہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں. اللہ کریم نے اپنے تمام تر پیغامات بذریعہ وحی ان پر نازل فرمائے. پھر واقعہ معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلانے میں کیا مصلحت تھی؟ آپ کے کتنے جاننے والے رشتہ دار ہیں آپ سے، ان سے ملاقات بھی، آپ ان کی دعوت کیوں کرتے؟ اللہ اکبر. ان کو جانتے نہیں؟ کوئی شک نہیں. اور کتنا بڑا مقام. ایک اعزاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ صحیح بات. آپ تو اپنے جاننے والوں میں سے کسی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں تو یہی کرتے ہیں کہ اس کی دعوت کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اللہ کریم نے اس کی لم بتائی ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم انہیں وہ حقائق جو ان کو بذریعہ وحی بتائے گئے ہیں وہ ان کو دکھا بھی دیں.
صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی زندگی کی، موت کی، اصول و قوانین ارشاد فرمائے، قیامت کا بتایا، عذاب ثواب کا بتایا، برزخ کا بتایا، جنت دوزخ کا بتایا، سارا بذریعہ وہی جان کر بتایا۔ اب اللہ کریم کی پسند، اللہ نے چاہا میں آپ کو اپنی ان کی آنکھوں سے دکھا بھی دوں، سبحان اللہ، اس نے سبحان دکھا اللہ۔ دیا۔ لنریہ من آیاتنا۔ آج کل تو لوگ سوال کرتے ہیں آخرت کی بات، کہتے ہیں کس نے دیکھا؟ صحیح، معراج شریف میں اس کا جواب ہے کہ محمد رسول نے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک بات۔ تو یہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں بھائی، یہ تو سوال ہی نہیں بنتا، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، بالکل ٹھیک۔ جو عظمت جس کو عطا کرے وہ اور بات۔ اچھا، ایک اور چیز ہمارے پروگرام میں، اس پروگرام میں زیادہ تر کچھ کانسٹیبل پولیس کے محکمے کے ان کے بھی سوال آنے اچھی شروع ہو بات۔ گئے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ کانسٹیبل جاوید ہیں لاہور سے، انصاف دینے والا اگر انصاف کا دامن چھوڑ دے تو اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ بچے یہ تو صرف اسلام میں نہیں، غیر اسلامی معاشروں میں بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، وہ جسے بھی انصاف کہتے ہیں وہ انصاف ہے یا نہیں نہیں، ہے، لیکن ہر معاشرہ جس چیز کو انصاف، اسلام میں انصاف وہ ہے جو اللہ نے انصاف فرمایا ہے، جسے اللہ نے عدل نہیں فرمایا وہ عدل نہیں ہے۔ لیکن غیر اسلامی معاشروں میں بھی انہوں نے جس چیز کا نام انصاف رکھا ہے اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ جرم سمجھتے۔ صحیح، تو اسلام میں تو انصاف کو چھوڑ دینا انتہائی جرم ہے، اللہ کے نزدیک جواب دے گا۔ بالکل ٹھیک، ایک دن اسے بھی ایک منصف کی عدالت میں جانا ہے، بے شک، وہاں وہ بے اپنا کیا پالے گا۔ بے شک۔ صالح نسیم واشنگٹن ڈی سی، وہاں سے انہوں نے سوال بھیجا ہے، آسمان تو غیر مادی ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مادی وجود کے ساتھ کیسے تشریف لے گئے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ دو سوالوں کا جواب اس آیت کی ابتدا میں دیا گیا ہے۔ ایک یہی سوال، ٹھیک ہے، دوسرا ایک سوال ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ معراج روحانی تھا اور آپ کی روح تشریف لے گئی۔ ان دو سوالوں کا جواب شروع میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ بے شک، پہلی بات یہ ہے کہ وہ ذات پاک ہے، جو چاہے کرے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آپ کے مادی اور آپ کے غیر مادی کا وہ پابند نہیں، یہ مادی اور غیر مادی چیزیں انسان کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس اس بات کی بھی سند نہیں کہ آسمان غیر مادی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا سند ہے؟ کوئی آپ سند کا نہیں۔ خیال ہے؟ ابھی تو آسمان تک رسائی نہیں کسی کی، رسائی نہیں کسی کی، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ شب معراج کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی دروازے کھولے گئے، پاسبان ہیں، دروازے ہیں، راستے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ آتا ہے آسمان کے بارے ذات الحبک کے، جس پر فرشتوں کے چلنے کے راستے ہیں۔ تو وہ کیسا ہے اب یہ تو وہی جانے جس نے بنایا، آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں مادی ہے یا غیر مادی۔ ٹھیک بات، دوسری بات اللہ نے شروع اس سے فرمائی کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا۔ مشرکوں کو آسمانوں کی فکر نہیں تھی، وہ تو کہتے تھے کہ حرم سے بیت المقدس جانا اور پل بھر میں آنا یہ ممکن نہیں ہے وجود کے ساتھ۔ اگر وجود کے ساتھ معراج کی بات حضور نہ کرتے تو خواب میں تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، مشرکین بھی اعتراض نہ کرتے۔ بالکل صحیح، تو ان کے لیے تو یہ مسئلہ بن گیا تھا کہ مہینوں لگ جاتے ہیں، اونٹوں کو بھگا بھگا کر وہاں پہنچتے ہیں، پھر مہینوں واپس یہ گئے بھی اور آ بھی گئے۔ بالکل صحیح، لیکن اس کا جواب یہ ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ ہے، جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ یہ اب آپ دیکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عالی مادی ہے، لیکن آپ کا مادہ بھی اتنا لطیف ہے کہ نوری فرشتے جا کر ساتویں آسمان کی انتہا پر رک گئے جبریل امین، اور حضور وجود سمیت آگے تشریف لے گئے، تو گویا فرشتوں کے نوری وجود سے بھی آپ کا مادی وجود لطیف تر ہے۔ سبحان اللہ،
सुभान अल्लाह, कोई शक आप हर मादे को अपने जैसा मादा ही न ना समझें, समझिए। ठीक बात है, है जी। बिल्कुल ठीक। और अल्लाह ने इसका जवाब दे दिया है कि वो कादिर है जो चाहे जो चाहे करे। हजरत जी मुझे एक ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से वापस आके कुछ और सवालात शामिल करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में सवाल के ज़रिए शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, नोट फरमा लीजिए 033349555021, और इसी तरह से आप हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पे मौजूद है questions@almurshid.tv, और इसी तरह से आप हमारी वेबसाइट almurshid.tv में हमारे तमाम गुज़श्ता प्रोग्रामों को देख सकते हैं, और इसके अलावा आप हज़रत जी की तफसीर भी उसमें पंजाबी की और उर्दू की उसमें देख सकते हैं, और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन मोहतरम। आपके सवालात और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। हज़रत जी, अगला सवाल कांस्टेबल खुरम इम्तियाज़ लाहौर से, क्या मरते वक्त इंसान को पता लग जाता है कि वो दुनिया से रुखसत होने लगा है? लग पता जाता है, लग पता जाता है ये लग पता जाता है, इसमें बहुत कुछ है डिपेंड करता है कि ज़िंदगी कैसी गुजारी है। बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने नाम नहीं लिखा जी कि इनका सवाल है कि हमारे प्यारे हज़रत जी, मैं लाहौर से राना ख़ान दुख्तर रईस अहमद ख़ान हूँ। अपनी दुरुस्तगी के लिए ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये सोच रखना दुरुस्त है कि हमारी ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव लिख दिए गए हैं, लेकिन हमारी सोच, अकीदा, फ़ैसले और अमाल पे तयन करते हैं कि ये परेशानियाँ अज़ाब हैं या आजमाइशें, सज़ा हैं या तरक्की दर्जात का सबब। इसे दिल पे वारद होने वाली कैफियत से जांचा जा सकता है। अगर ये सोच दुरुस्त है तो फिर इस तरारी और इख्तियारी मुजाहिदे में क्या फ़र्क है? गुजारिश ये है जी कि ये फ़ैसला करना कि ये इब्तला है या ये आजमाइश है या ये अजाब है, ये तो अल्लाह का काम है। ठीक है, हम फैसला नहीं कर सकते। हम नहीं जानते कि इसको मुजाहिदा इज़तरारी हो रहा है या इसको अजाब दिया, ये हमारा काम नहीं है। ठीक ये है, काम अल्लाह का है। बिल्कुल ठीक है। और जो भुगत रहा है उसको एक हद तक समझ आ जाती है, क्योंकि अगर उसमें आजमाइश हो, इब्तला हो, तो उसमें सुकून होता है, ज़ाहरी तकलीफ होती है, लेकिन अंदर से सुकून दुख होता है। नहीं होता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और ठीक, अजाब हो तो उसका दुख अंदर तक उतर जाता है। ठीक बात है। तो बिल्कुल एक ठीक, हद तक अंदाज़ा कर सकता है जो भुगत रहा हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुजाहिदा इख्तियारी ये होता है कि हम नमाज पढ़ते हैं जो फ़र्ज़ है, अब इसके साथ हम ज़्यादा नवाफिल पढ़ते हैं, तो ये इख्तियारी मुजाहिदा है। ठीक है, फ़र्ज़ तो मजबूरी है पढ़ना है। बिल्कुल ठीक है। अब जो ज़ायद हम तहज्जुद पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ नवाफिल अवाबीन पढ़ते हैं, अशराक पढ़ते हैं, चाश्त पढ़ते हैं या ज़्यादा पढ़ते हैं, इसी तरह कुरान करीम पढ़ना सुन्नत है, लेकिन हम कसरत से पढ़ते हैं, मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं, अमल की कोशिश करते हैं, तो ये मुजाहिदा इख्तियारी है जो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। ठीक है, मुजाहिदा इज़तरारी उसे कहते हैं जो मिन जानिबिल्लाह मजबूरन आ जाए, और वो अल्लाह के मुकर्रब बंदों पे होता है। बाज़ तो मकामात कुर्ब ऐसे हैं जिनके लिए तकलीफ़ शर्त है, जैसे शहीद के लिए कत्ल होना शर्त है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। आजकल तो जो मुजरम भी सज़ा पा जाए वो शहीद कहलाता है। अपने जुर्म में फांसी लग गए, शहीद हो गए, डाका करने गए थे, मारे गए, शहीद हो गए। जी हाँ, बिल्कुल तो ये पुलिस मुकाबलों वाले शहीद नहीं, हकीकी शहीद जो है तो कत्ल होता है तो शहादत पाता है। बिल्कुल सही। तो बाज़ मकामात कुर्ब इलाही के ऐसे हैं जिनकी तकलीफ़ एक शर्त है, रास्ता है, जीना है। बाज़ लोग कोई अल्लाह उन्हें को मर्तबा दे देते हैं, लेकिन उनकी मेहनत उतनी नहीं होती, तो वो कमी मुजाहिदा इज़तरारी से पूरी हो जाती है। कोई बीमारी आ गई, कोई तकलीफ़ आ गई, कोई परेशानी, इसे मुजाहिदा इज़तरारी है। लेकिन मुजाहिदा इज़तरारी में ज़ाहिरी तकलीफ़ होती है, दिल पुरसकून होता है। सही, बिल्कुल ठीक। अज़ाब इलाही में ज़ाहिरी तकलीफ़ से ज़्यादा तकलीफ़ अंदर हो रही है। अंदर हो रही होती है, बिल्कुल ठीक। अब ये हर कोई अपने बारे
خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اور یہ انہوں نے آگے یہ بھی لکھا کہ یہ مجاہدہ ایک کیفیت ہے یا عمل ہے. اب اسے آپ کیفیت سمجھیں یا عمل سمجھیں، ٹھیک ہے. یہ تو محض اصطلاحات ہیں. جو بھگت رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کیفیت ہے یا عمل ہے. بالکل صحیح ہے. ایک بندے کو بخار ہے، آپ پوچھیں اس سے یہ بخار کیفیت ہے یا عمل ہے، عمل ہے یہ تو اس کو پتا ہوگا نا. ٹھیک بات ہے. ثنا ہے مانچسٹر سے، انہوں نے لکھا ہے کہ آج کل ہماری یہ کنڈیشن ہے کہ ہم بندوں کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں. آخر ہمارا اللہ تعالیٰ سے اعتماد کیوں اٹھ گیا ہے اور اسے کیسے بحال کیا جا سکتا ہے؟ بات ہوتی ہے جاننے کی. جن بندوں کو آپ جانتے ہیں ان پر تو اعتبار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جسے جانتے نہیں اس پر اعتبار کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. تو اللہ کو جانیے. اللہ کو جانیے. سچ بات. خوبصورت بات. خوبصورت بات. اللہ کو جانیے، آپ اعتماد آ اللہ جائے گا. اکبر. اللہ جیسا وہ ہے ویسا جانیے. سارا قرآن اسی بات سے بھرا ہوا ہے، ساری حدیث اسی بات سے بھری ہوئی ہے. بعثت نبوت اسی کام کے لیے ہوئی ہے. آپ فرصت نکالیں، اس طرف آئیں، بے شک اللہ کو جانیں تو پھر اعتبار بھی آ جائے گا. پھر اعتبار بھی آ جائے. کیا خوبصورت اگزامپل اور کیا خوبصورت جواب. کوئی جب شک جانتے نہیں تو اعتبار، جسے آپ جانتے نہیں اس اس پر پہ تو اعتبار اعتبار کون نہیں کرے؟ کریں گے نا. اعتبار اسی پہ ہوگا جس کو جانتے ہوں گے. تو جانیے پہلے. بالکل ٹھیک بات ہے. مریم سلیم ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے. ان کا سوال ہے کہ اسلام کی روح سے مخلوط تعلیم بارے کیا حکم ہے؟ آپ ملک کے بہترین ادارے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں لیکن وہاں تعلیم مخلوط ہو تو کیا کیا جائے؟ گزارش یہ ہے جی، یہ بعض چیزیں جو معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہیں، فرد تو انہیں نہیں بدل سکتا. ٹھیک ہے. اب ادارہ اچھا ہے، تعلیم اچھی ہے، تو بچوں بچیوں کو جانا چاہیے اور پھر اپنے اس عزم کے ساتھ جانا چاہیے کہ میں اپنی حفاظت کر سکوں. کر سکتے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. ماحول متاثر کرتا ہے، فضا متاثر کرتی ہے، لیکن سب سے پہلے بندے کا اپنا ارادہ متاثر کرتا ہے. بالکل صحیح. ہم پہ جتنی بیماریاں آتی ہیں، خرابی ہمارے اندر ہوتی ہے تب بیماری آتی ہے. کوئی شک نہیں ہے. پیٹ میں گڑبڑ ہے تو پہلے پیٹ میں کوئی خرابی ہے تو کوئی چیز کھا لی تو اس سے گڑبڑ ہوگی، وہ بہانہ وہ بن گیا. بالکل صحیح ہے. دل نے کچھ گڑبڑ اندر ہے تو جی ہارٹ اٹیک آ گیا، جی وہ بال بند ہو گیا، جی یہ ہو گیا، یہ لیکن اصل خرابی خود اس جگہ ہوتی ہے. ٹھیک. مخلوط تعلیم خطرناک ہے، لیکن خرابی اس وقت بنتی ہے جب ہمارے اندر بھی خرابی آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اگر معاشرے کی روش نہیں بدل سکتے تو اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. صحیح. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں. یہ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ سے عامر نعیم صاحب نے سوال کیا ہے. کہتے ہیں کہ روح کو فنا نہیں ہے، تو جب انسان مرنے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے تو کیا روح اس کے بدن میں واپس آ جاتی ہے؟ اور نہیں آتی تو پھر مرنے کے بعد روح قیامت تک کہاں رہے گی؟ اور اگر آ جاتی ہے تو کیا وہ پھر سے زندہ ہو جاتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے، یہ جو جیسی آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ہی بار ہے. ٹھیک ہے. جب موت آتی ہے تو روح اور بدن کا رشتہ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور طرح کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب قیامت قائم ہوگی تو روح اور بدن کا رشتہ اور طرح کا ہو جاتا ہے. صحیح. مثلاً اس زندگی میں مکلف بذات بدن ہے، روح اس کے تابع ہے. ٹھیک ہے. گرمی، سردی، بھوک، پیاس بدن محسوس کرتا ہے، لیکن بدن کو دکھ ہوتا ہے تو روح بھی محسوس کرتی ہے، بدن خوش ہوتا ہے تو روح بھی محسوس کرتی ہے. برزخ میں مکلف بذات روح ہو جاتی ہے. صحیح. جو سلوک ہوتا ہے وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے. بدن تو مادے کی شکل پڑا ہے، لیکن جو روح پہ وارد ہوتا ہے وہ محسوسات اس کے ذرے ذرے میں بھی جاتے ہیں. خواہ مٹی میں مل جائے، مادے کی کوئی شکل بن جائے، مادہ تو فنا نہیں ہوتا، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی شکل کوئی نہ کوئی شکل بدل جائے گی. تو ہر ذرے میں وہ اثر جاتا ہے. اور قیامت جب قائم ہوگی تو دونوں سینسٹیو ہو جائیں گے. روح جتنا محسوس کرے گی بدن بھی اتنا ہی محسوس کرے گا. صحیح.
بالکل ٹھیک. تو اس کے اثرات ہمیں 2 گنا محسوس ہوں گے، کئی گنا زیادہ محسوس ہوں گے، بدن بھی محسوس کر رہا ہوگا، روح. صحیح. موت سے قیامت تک کہاں جاتی ہے؟ وہ مہمان خانہ ہے اللہ کا، جسے عالم برزخ کہتے ہیں. صحیح. ایک ویٹنگ روم ہے بہت وسیع، ہر مرنے والا وہیں جا رہا ہے، قیامت کے انتظار تک رہے گا. جو اپنی ایمان سلامت لے جاتے ہیں ان کے لیے درجہ بدرجہ وہاں عوامی جگہ بھی ہے، 3rd کلاس بھی ہے، 2nd بھی ہے، 1st کلاس بھی ہے. صحیح. اور جو اپنا آپ برباد کر کے جاتے ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح خانے بنے ہوئے ہیں، مجرم اس سے بڑا مجرم، اس سے بڑا مجرم. تو یہ جو اللہ. قبر کا عذاب و ثواب ہے، یہ وہ مہمان خانہ ہے جہاں جیسا بندہ جاتا ہے ویسا اس کا حشر ہوتا ہے. انتظام کر دیا بالکل جاتا ہے. صحیح. قیامت کو اٹھیں گے تو پھر فیصلہ ہوگا. پھر فیصلہ ہوگا. بالکل ٹھیک. حضرت جی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. اور اسی طرح سے almurshid.tv ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ یہ تمام گزشتہ پروگرام المرشد اور اس کے علاوہ بھی جتنے حضرت جی کے پروگرام ہیں جس چینل کے اوپر بھی چلے وہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تفاسیر بھی دیکھ سکتے ہیں، پنجابی کی، اردو کی، اور بھی بہت کچھ آپ کو وہاں پہ ملے گا. اس ویب سائٹ پہ almurshid.tv پہ جا کے آپ بہت کچھ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا